السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ نکاح کیا ایک داستان عشق ہے یا کچھ اور، یعنی ہم آج اس کو جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نکاح کا انسٹیٹیوشن ہے کیا؟ اصل میں اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں، اس کی اسکیم میں ہم انسانوں کی شرکت کا نام، اس کو ایک قاعدے ضابطے کے تحت لانے کا نام، اس انسٹیٹیوشن کا نام اللہ تعالیٰ نے نکاح رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو کیسے پیدا کیا، ایسے نہیں پیدا کیا کوئی 20-25 سال کا نوجوان ہوتا یا خاتون ہوتی، بچی ہوتی، اللہ اس کو آسمان سے نازل کرتے، یا کوئی درختوں پر انسان اگنا شروع ہوتے اور پھر ایک خاص ایج کے بعد ہم ان کو اتار لیتے، یعنی ایسے نہیں انسان نظر آتے ہمیں، بلکہ ہمیں انسان ایسے نظر آتے ہیں کہ بالکل وہ انتہائی معصوم سا ناتواں سا بچہ انسان کی گود میں ڈال دیا جاتا ہے، جو خود نہ کھا سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بول کر بیان کر کے بتا سکتا ہے اپنی ضرورت، اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی پرورش، اس بچے کی کیئر کے لیے، نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے، اصلاً اگر ہم دیکھیں نا اس کی جو ڈیپتھ میں جائیں، نکاح کی ڈیپتھ میں جائیں کہ یہ ہے کیا، دین اس کو کس انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ادارہ بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ایک مرد اور ایک عورت میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اصل میں وہ اللہ کی اس اسکیم میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی۔ اب دیکھیں اللہ کون ہے؟ خالق کائنات ہیں، آسمان و زمین کے بنانے والے ہیں، اور انسان کو اللہ نے اتنی بڑی عزت دی جو کائنات میں شاید ہی کسی اور مخلوق کو اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی ہو کہ ایک میاں بیوی کی حیثیت سے انہوں نے ایک نسل کی پیدائش، تخلیق، یعنی تخلیق کس کا کام ہے، ڈیزائننگ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ وہ کام اللہ بندے سے لے رہے ہیں اور پھر بندوں سے اس کی جنریشن آگے چلا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی عزت ہے، ایک آنر ہے بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ننھا منا سا بچہ دیتے ہیں، 20-25 سال والدین جو ہے نا وہ اس کی کیئر کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اس کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، پھر وہ ارسطو بنتا ہے، کبھی افلاطون بنتا ہے، کبھی کچھ بنتا ہے، کبھی آئنسٹائن بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب والدین اپنی تربیت کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر کے فارغ ہوتے ہی ہیں تو پھر والدین کا ٹائم شروع ہوتا ہے، ان کی کمر دکھنا شروع ہو جاتی ہے، کمر جھکنا شروع ہو جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے ننھے بچے کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے اور اب والدین کو اپنے بچے کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے کائنات کا، ایک خاندان کا یونٹ بنایا ہے کہ ایک طرف پہلے بچہ آئے گا اور پھر اینڈ پہ جا کے والدین آئیں گے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا بھی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا بھی ہے اور اس کو لے کر چلنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شادی کا ادارہ عطا کیا۔ لیکن اب ہم موجودہ اگر تہذیب کو دیکھیں تو ہمارے ہاں جو نئی جنریشن ہے، ینگ جنریشن جسے آپ کہیں گے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی شاید جنسی جذبات، جنسی معاملات کو لیگلائز کرنے کا کوئی شاید نام ہے، صرف یہ ہے، یعنی جنس ہے اور اس کو آپ نے کوئی قانون کی شکل دے دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نسل انسانی کو پروان چڑھانے کے لیے یہ انسٹیٹیوشن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم قرآن کو اگر پڑھیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، سنیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نسل انسانی کی پیدائش، اس کی تعلیم و تربیت اتنی ضروری چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آزادانہ جنسی تعلق کے اوپر مکمل طور پر بین لگا دیا، یعنی آزادانہ تعلق پر بین کیوں لگایا کہ ایک مرد اور ایک عورت شادی کے علاوہ کسی اور سے کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کو بین کرنے کی؟ صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ یہ گھر کا انسٹیٹیوشن
اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پھلے پھولے آگے بڑھے، والدین پوری توجہ کے ساتھ اپنے بچوں کو فوکس کریں اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت ان کو آنے والی جنریشن کے حساب سے وہ تیار کریں۔ ادروائز اگر یہ چیز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو اس جنسی آزادانہ تعلق کے اوپر بین لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کھلی چھٹی ہوتی، جو جس سے چاہے تعلقات جو ہے وہ قائم کرتا۔ اب ایک نکاح کے ادارے کے ساتھ، ایک SOPs کے ساتھ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ کس طرح سے تم نے اس چیز کو آگے لے کر چلنا ہے۔ لہٰذا جب شادی ہوتی ہے اور ایک نیا جوڑا جو ہے وہ وجود میں آتا ہے تو یاد رکھیے کہ یہ کائنات کا بہت بڑا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا شروع میں کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی عزت ہوتی ہے جو انسان کو دی جاتی ہے اگر وہ اس کو سمجھے۔ یہ کائنات کا بہت انوکھا ترین واقعہ ہوتا ہے شادی کے ذریعے جو رشتہ آپس میں قائم ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی شادی کے مقدس بندھن کے اندر بنتے ہیں تو اگر انہیں اس چیز کا احساس ہو، اس چیز کا شعور ہو کہ اللہ ان سے کیا چاہ رہے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ کیا ڈیمانڈ کی ہے، تو یقین کریں کہ وہ ایک دوسرے کو پا کر نعمت سمجھیں، شکر گزاری کے جذبے سے معمور ہو جائیں کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر کہ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے بنایا، اللہ نے ہمیں اتنا اچھا مرد کہے کہ عورت اللہ نے مجھے عطا کی، عورت کہے کہ یہ مرد جو ہے وہ اللہ نے مجھے عطا کیا، تھرل کے درجے میں وہ اس نعمت کو لیں، سر جھکا کر وہ اس نعمت کو لیں کہ الحمدللہ اللہ نے اتنے مقدس بندھن کے اندر اللہ نے ہمیں عطا کر دی، بیوی عطا کر دی، شوہر عطا کر دی، اور دونوں ایسے زندگی گزاریں کہ جیسے ہمیں کوئی محبوب ترین چیز مل گئی ہے ہماری، ہم بنے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے۔ لیکن یہ کب ہو کہ جب ہم سمجھ کر اس رشتے کے اندر داخل ہوں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اب آپ میں سے بہت ساری یہاں پہ ایسی بہنیں ہیں کہ بچے شادی کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں، یا چھوٹی جنریشن، پوتے نواسے نواسیاں اب آگے لے کر جانا ہے، فیملی میں بچے ہوتے ہیں، ہم بہت سی لوگوں کو بہت سی چیزوں کے بارے میں گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کائنات کا، دنیا کا یہ سسٹم بنایا، اگر انسان یہ سوچے کہ اگر دنیا میں صرف اللہ مرد ہی بناتے، عورتیں نہ بناتے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ وجود زن سے ہیں کائنات میں رنگ، تے کیسے رنگ بھر گئے نا، اللہ نے عورت بنا دی الحمدللہ۔ پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوتی، اگر آپ کہیں نا عورتیں ہی ہوتی، خالی رنگین دنیا ہوتی اور مرد نہ ہوتے، تو دیکھیں تب بھی کتنی بے کیف تھی کہ مردوں کے ساتھ ہی انسان کی زندگی میں ایک بہار ہوتی ہے، ایک رونق ہوتی ہے، وہ چاہے شوہر کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہو، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ بھائی کی شکل میں ہو، یعنی ایک اللہ نے خوبصورت رشتے دیے ہیں نا مرد کی شکل میں ہمیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ مرد اور عورت کا جو یہ رشتہ ہے میاں بیوی کا، یہ تخلیق کا انوکھا شاہکار ہے، خوبصورت شاہکار ہے، بہترین شاہکار ہے۔ اور نکاح کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ کے جو تخلیقی شاہکار ہیں ان کا دونوں کا اکٹھا ہونا، ان کا یکجا ہونا۔ اس سے بڑا واقعہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پوری کائنات میں ہمیں اور کوئی نظر نہیں آتا، اتنا خوبصورت یہ واقعہ ہے۔ اب جب نکاح کرتا ہے کوئی، میاں بیوی آپس میں نکاح کرتے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا میں ہم کوئی بزنس کرتے ہیں نا، تو ہم کوئی کمپنی کھولتے ہیں، نکاح کے ذریعے بھی ایک کمپنی کھل جاتی ہے، میاں بیوی کی اپنی کمپنی کھل جاتی ہے۔ اب اگر وہ اس کمپنی کے ذریعے اپنی نسل سے کام لیں تو یقین کیجئے اتنا بڑا کام ہے کہ دنیا کی کوئی کمپنی اتنے بڑے بڑے کام نہیں کر سکتی کہ اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کر کے، اچھے اخلاق دے کر، اچھا انسان بنا کر ہم انہیں معاشرے کے اندر اپنے صدقہ جاریہ کے لیے چھوڑ کر جائیں۔ لہٰذا اللہ نے جب یہ نکاح کا ادارہ بنایا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی رکھے ہیں، اور یقین کیجئے اس میں بڑی چاشنی رکھی ہے، اس نے مٹھاس بہت ہے اگر کوئی سمجھے۔ اس بات یہ ہے کہ سمجھ نہیں ہے نا معاشرے میں، قرآن نہیں سمجھ کے، حدیث سنت نہیں سمجھ کے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ ہمارے بچوں نے، ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، ہمارے بچوں کو نہیں پتا۔ اب ہمیں پتا ہوگا تو ہم آگے اپنے بچوں کو کچھ گائیڈ کر سکیں گے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس ادارے کو چلانے کے لیے جو اللہ نے محبت رکھی، جو اللہ نے خوبصورتی رکھی، جو اللہ نے چاشنی رکھی، اس کا کوئی یعنی مثال ہی نہیں ہے۔ سورہ روم کی آیت 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تم سے ہی تمہارے جوڑے بنائے، یعنی تمہاری ہی جنس سے، یعنی انسانوں کے لیے جوڑے اس کے لیے انسان ہی بنایا ہے، یہ نہیں کہ مرد جو ہے وہ انسان ہے اور بیوی چڑیل ہے اس کی،
ایسا تو نہیں ہوتا نا. یعنی عورت یعنی عورتیں ہیں اور مرد ہیں، اللہ نے ایسے بنا دیا. جانور بھی نہیں ہے کہ جانوروں سے شادی کرنا شروع کر دو، جنوں سے شادی کرنا شروع کر دو، ایسا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے. ہم نے بنائے. کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. سکون ازدواجی زندگی کا سکون نہیں ہے، بلکہ ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے ایک پرسکون پارٹنر حاصل کرو. ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھا پارٹنر تمہیں مل جائے. شوہر کو بیوی مل جائے اور بیوی کو شوہر مل جائے. یہ اس رشتے کی خوبصورتی اللہ نے بتا دی کہ سکون حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ تمہیں دیا ہے رشتہ. اور کیوں دیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ، اور ہم نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی. اس رشتے کو ڈال کر دے کر محبت پیدا کر دی. اب یہ جو محبت ہے، ود جو ہے نا، یہ محبت سے ذرا اگلا لفظ ہے، اگلا یعنی کہ اگلے گریڈ کا لفظ ہے. اور اس کے اندر جو وسعت ہے وہ محبت میں نہیں آتی. محبت میں ہوتی ہے لسٹ، عموماً خود غرضی ہوتی ہے، بے حسی ہوتی ہے. محبت میں انسان صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن ود جو ہے نا وہ آگے بڑھ کر ہے. ود میں انسان لینے والا نہیں ہوتا، ود میں انسان دینے والا ہوتا ہے. ود میں انسان بانٹنے والا ہوتا ہے. ود میں انسان دوسرے کی سوچنے والا ہوتا ہے. ود میں انسان بے حس نہیں ہوتا، سنگ دل نہیں ہوتا. وہ انتہا درجے کا کیئرنگ ہوتا ہے، وہ انتہا درجے کا مہربان ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے لِتَسْكُنُوا اور مودہ اور رحمت رکھی کہ تم ایک دوسرے کے لیے مصیبت نہ بنو، عذاب نہ بنو. تمہارے اپنے اندر آپس میں کشش ہو. تم ایک دوسرے کے ساتھ جب ہو، اٹھو بیٹھو آؤ جاؤ، تو اتنا ایزی گوئنگ ہو کہ تم سے زیادہ کوئی ایزی گوئنگ اور رشتہ نہ ہو. اسی لیے قرآن میں اس کو کہا نا، لباس کا ذکر کر دیا گیا کہ وہ تمہارے لباس ہیں. بیویاں تمہاری لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو. اور لباس سے زیادہ قریب رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور آپ دیکھیں نا، لباس بھی بعض دفعہ جب تنگ کرنا شروع کر دے تو انسان کو مصیبت بڑھ جاتی ہے. تو یہی حال ہمارے یہاں پر ہو جاتا ہے. تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ محبت میں سیلفشنس ہوتی ہے اور ود میں دوسرے کی خیر چاہنا ہوتی ہے، بھلائی چاہنا ہوتی ہے. یہ اللہ نے چاشنی رکھی ہے اس رشتے کے اندر کہ اگر ہم اس کو سمجھ کر اپنے بچوں کے اندر ان چیزوں کو ڈال سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے، یعنی جب لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، نکاح سے زیادہ بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی گئی. کہ نکاح جب ہوتا جاتا ہے، محبتیں ایسی پیدا ہوتی ہیں کہ پھر انسان ایک دوسرے کے بغیر، جہاں محبت ہوتی ہے وہ یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لوگ کہ وہاں ایک دوسرے کے بغیر گزارا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ ہمارے بچوں کو یہ محبتیں عطا فرمائے. پھر ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا نکاح یافتہ جیسے دو محبت کرنے والے کہیں نظر نہیں آتے. اور پھر اس رشتے کے حوالے سے اس رشتے کا جو اصل حسن ہے وہ کہاں نظر آئے گا؟ آخرت میں. دنیا تو گزر ہی جاتی ہے جیسے تیسے کر کے. دنیا میں جب لوگ جائیں گے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کر، تو پھر وہاں پر بھی یہ رشتے اکٹھے ہو جائیں گے، ساتھ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. وہاں کی ہمیشہ کی عیش، وہاں کی خوشیاں، وہاں کی ابدی بادشاہی نصیب ہو جائے گی ان دو دنیا کے اندر پیار کرنے والوں کو. یا اس کو آپ کہہ لیں کہ لو برڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ وہاں پہ ان کو وہاں کا ہمیشہ کا خوبصورت ساتھ جو ہے وہ عطا فرمائیں گے. اچھے لوگ جو ہوں گے، نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ علیحدہ علیحدہ کر دیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اکثر دیکھا آپ نے کہ کچھ پرسنٹ کہ بہت مختلف عادات کے ہوتے ہیں، عموماً مرد اور عورت جو ہوتے ہیں مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف علاقوں میں پلے بڑے ہوتے ہیں، مختلف فیملیز کا حصہ ہوتے ہیں. لیکن جب ان کی شادی ہوتی ہے تو آپس میں وہ اتنا زیادہ ان کے درمیان اشتراک ہوتا ہے، سملیرٹی ہوتی ہے عادات مزاج کی، کہ بندہ کہتا ہے شاید ہم ایک دوسرے کے لیے بنے تھے. یہ بہت کم ہوتا ہے، عموماً ایسا نہیں ہوتا. اب آ رہے ہیں ہم اپنے پوائنٹ کے اوپر، جس کے لیے میں نے اتنی بڑی تمہید باندھی کہ ایسا نہیں ہوتا. چند پرسنٹ میں ہوتا ہے ایسا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، ہم بنے تم بنے ایک دوسرے کے لیے. یہ ہر جگہ نہیں ہوتا. زیادہ تر میں آپ کو کمپرومائزز کرنے ہوتے ہیں، ایڈجسٹمنٹس کرنی ہوتی ہیں، چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے.
چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. ہمارے بچوں کی تو بہت ساری ٹریننگ کی ضرورت ہے نا ان چیزوں کے حوالے سے. تو یاد رکھیے کہ گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے، گھر میں پیار محبت کی فضا پیدا کرنے کے لیے دونوں پارٹیوں کو مل کر کام کرنا ہوتا ہے. ایک سائڈ پہ نہیں، گاڑی ایک ٹائر پہ نہیں چلتی، گاڑی کا ایک ویل نہیں ہوتا، دونوں سائڈ کے ویل ہوتے ہیں، گاڑی چلتی ہے تب گھر بنتے ہیں، تب گھروں میں سکون بھی آتا ہے، تب گھروں میں محبت بھی آتی ہے. آہستہ آہستہ جب دونوں فریقین آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے ہیں، کام سیکھنے ہیں. گھروں کے اندر ماحول کو اچھا بنانے کے لیے، ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے، اور واقعی اس سٹیج پر لانے کے لیے کہ واقعی ہم کہہ سکیں کہ ہم بنے تم بنے ایک دوجے کے لیے. اب دیکھیں کہ اس میں کیا ہے، دعا سب سے اہم چیز. ہمیں دعا کے ذریعے اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کا تو ہر جگہ پہ مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کثرت سے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری شادی شدہ زندگی کی برکتیں عطا کر، خوشیاں عطا کر، آسانیاں عطا کر، سکون عطا کر. اس کے لیے ایک دعا قرآن نے ریکمینڈ کی ہے، وہ کیا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. کہ اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو اور ہماری بیویوں کو، ہمارے جوڑوں کو، بیویوں سے مراد شوہر بیویوں کے لیے اور بیویاں شوہروں کے لیے، کہ اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ٹھیک ہے نا. پھر اگلی دعا کہ ہمیں اللہ ہماری پرسنالٹی کی گرومنگ کر دے، ہماری پرسنالٹی کو اچھا کر دے. ہمارے اندر جو یہ فلاں خامیاں ہیں، فلاں جو مسائل ہیں، اللہ ان کو تو دور فرما کے تو کیا کر دے، ہمیں اچھا انسان بنا دے. ہم ایک دوسرے کے لیے بہت اچھے انسان بن جائیں، ہارمفل نہ رہیں، ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو کسی کو، ہماری وجہ سے خیر پھوٹے، ہماری وجہ سے خوشیاں آئیں اس گھر کے. دونوں فریقین کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ بیوی کی زیادہ ہے اور شوہر کی کم ہے، دونوں کی. میں آپ کو بار بار بتاؤں گی دونوں کی ذمہ داری ہے. دوسری اہم بات، جب یہ شادی بیاہ کا رشتہ شروع ہوتا ہے تو پھر شیطان کا جو رول ہے نا، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ گھر توڑ کر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. میں حدیث سناتی ہوں آپ کے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت سمندر پہ رکھتا ہے، اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے. ان میں مرتبے کے اعتبار سے اس کا سب سے زیادہ جو قریبی بندہ ہوتا ہے نا، قریبی اس کا جو شیطان ہوتا ہے، ایجنٹ، جو ان میں سب سے بڑا فتنہ برپا کر سکتا ہے. ایک آ کر کہتا ہے، اس کو رپورٹ دیتے ہیں ہر روز جا کر شام میں. ایک کہتا ہے کہ میں نے یہ کروائی کی، یہ جرم کروایا، وہ فساد ڈلوایا. وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم نے کچھ نہیں کیا، بیٹھو، تم بھی جاؤ، تم بھی کرو، کچھ نہیں تم نے کیا. ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈلوا دی. وہ کہتا ہے تو نے کیا بڑا کام. وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر اس کو اپنے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کیا خوب، تو نے تو کمال کر دیا. یہ ہے شیطان کا سب سے بڑا رول. قرآن میں بھی جادو ٹونوں کے حوالے سے آپ باتیں پڑھیں گے. سب سے بڑی بات جادو ٹونوں کے اندر کیا ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی جائے. اللہ نے پھر اس کو ہائی لائٹ کیا قرآن کے اندر. اس لیے کثرت سے اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے شیطان بہت سخت دشمن ہے. شیطان گھروں کے پیار محبت اور سکون کا دشمن ہے. لہٰذا اب جب جھگڑے کی فضا پیدا ہوگی، جب نفرت، جب ناراضگی، جب غصہ، جب دوسرے کی کوئی چیز برداشت نہیں ہو رہی ہوگی، فوراً ہمیں سمجھنا ہوگا شیطان آ گیا اپنا رول پلے کرنے کے لیے. اب کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے. ایک تو میں نے کہا نا دعا ہے، وہ جو اب ہم نے ربنا ہب لنا من ازواجنا. ایک اور دعا بھی ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ یہ جو شیاطین جو ہے نا یہ میرے قریب بھی آئیں. بندہ کرتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹپس، ہم اس وقت اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہے. پھر اس میں کیا کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کیا جائے، برداشت کیا جائے. ایک فریق کو غصہ آیا ہوا ہے، دوسرا فریق جو ہے وہ پانی بننے کی کوشش کرے، نہ کہ دونوں ہی اس وقت کھڑے ہو جائیں، میدان گرم ہو جائے اور پھر ہم معاملے کو بگاڑ لیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر ہم اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو گھر ٹوٹے گا، ہمارے بچے ڈسٹرب ہوں گے. بچوں کو ڈسٹربنس سے بچانے کے لیے تو اللہ نے اتنے SOPs دیے ہیں، ورنہ تو وہ سنگل پیرنٹ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ ویسٹ میں کتنی زیادہ لیونگ ریلیشن شپ تو یہ وہ کے فساد جو ہیں وہ چل رہے ہیں.
تو اس طرح جو ہے نا بچے بھی کرمنل بنتے ہیں، بچے سائیکو بنتے ہیں، بچے بہت زیادہ، ہماری نسلیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں. تو ہمیں اپنے نسلوں کو، آنے والے گھروں کو متاثر نہیں کرنا، اپنے پیرنٹس کو متاثر نہیں کرنا. یعنی اگر لڑکی کرے گی، اس کی طرف سے گڑبڑ ہوگی، اس کے پیرنٹس متاثر ہوں گے، لڑکے والوں کے پیرنٹس متاثر ہوں گے، لڑکا کرے گا تب بھی پوری فیملیاں جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گی، متاثر ہو جائیں گی. پھر آپ دیکھیے کہ جو سوچنے کی بات ہے اس میں نے آپ کو کہا کہ شیطان آتا ہے، شیطان کے رول کو ہمیں نہیں بھلانا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معاشرہ جس طرح کا بھی ہو، انسان اپنے گھر کو جنت بنا سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. کہتے ہیں نا بن محنت کچھ ہاتھ نہیں آتا. محنت کرنی ہوگی، کچھ قربانیاں دینی ہوں گی، دونوں فریق اس بات پہ آ جائیں کہ ہم اپنے گھر کو ایک خوبصورت بے مثال گھر بنائیں گے، اپنے بچوں کو بہترین ماحول دیں گے، ہم قربانی دیں گے، ہم اپنی انا کی قربانی دیں گے، ہم اپنے آپ کی قربانی دیں گے. ہم شیطان آیا بھی تو ہم نے اس کو کک آؤٹ کرنا ہے اپنی زندگی سے. ٹھیک ہے جی. پھر ہمیں جو اگلی بات، اگلا پوائنٹ سمجھ کر آگے چلنا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے جو جوڑا بنایا ہے وہ باٹا کے جوتے نہیں بنائے کہ ایک ہی سانچے سے سارے بن کر آ رہے ہیں. ڈفرنٹ ہے. مرد کا مزاج بالکل اور ہے، عورت کا مزاج بالکل اور ہے. اگر ہم یہ سمجھ جائیں نا، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. مثلاً آپ دیکھیں کہ شوہر جو ہے نا، لڑکے جو ہوتے ہیں عموماً مرد، وہ گیمز کے شوقین ہوتے ہیں، وہ کرکٹ دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں. ان کو 10 گھنٹے بھی ٹی وی کے سامنے بٹھا دو، انہوں نے نہیں ہلنا. عورت جو ہے اس کی خواہش مختلف، وہ کہے گی کہ میرے ساتھ گپیں لگاتے رہو، میرے سے باتیں کرتے رہو، مجھ سے شیئرنگ ہوتی رہے. اچھا ہم باہر چلیں شاپنگ کے اوپر، اچھا ہم کھانا کیا کھائیں، اچھا جولری کیسی ہونی چاہیے، اچھا ڈریس کیسا ہونا چاہیے. یعنی اس کے شوق بالکل اور ہیں، اس کے شوق بالکل اور ہیں. ایک ممکن ہے ناشتے سے پہلے ٹوتھ پیسٹ کرتا ہوگا اور دوسرا ناشتے کے بعد ٹوتھ پیسٹ کرتا ہوگا. ایک کسی اور مزاج کا ہوگا، کسی اور انداز سے. ایک کو مطلب ایک کلر کا ڈریس پسند ہوگا، شوہر کو پسند ہے کہ میں یہ والا کلر پہنوں، بیوی کہے گی مجھے زہر لگتے ہو تم اس کلر کے اندر. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ شوہر کا مزاج آپ کے مزاج سے مختلف ہے یا بیوی کا مزاج، تو تھوڑا سا وہاں پہ کمپرومائز کر کے ایک دوسرے کو سپیس دینی ہے کہ بھئی کوئی نہیں، اس کی بھی زندگی ہے، آزاد انسان ہے، وہ کوئی غلام تھوڑی ہے. بیوی میری غلام تھوڑی ہے، یا شوہر میرا غلام تھوڑی ہے کہ میں اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا شروع کر دوں. یا بیوی کے گھر والے کہیں کہ جی اب ہم اس کو، اپنے داماد کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں گے، یا ساس کہے کہ میں بہو کو اپنی مرضی کے مطابق چلاؤں گی. جب ہم چلاتے ہیں نا دوسرے کو اپنی مرضی کے مطابق تو گھر ٹوٹتے ہیں، فساد مچتا ہے. تھوڑی سپیس دیں کہ وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں، اس کو بھی تھوڑی سی آزادی چاہیے، اس کو بھی تھوڑا سا موقع چاہیے، اسے جینے دیں اپنی زندگی. ہر وقت میں اپنی ٹانگ اڑا کے یا میں کہوں کہ بچے کی طرح چلو میری انگلی پکڑو، چلا لیا بچوں کو بچپن میں انگلی پکڑ پکڑ کے، اب ان کو چلنے دیں اپنی زندگی. بچوں کو، بہو بیٹی کو، داماد کو اپنی زندگی چلنے دیں. میاں بیوی سوچیں کہ چلیں اگر اس کی خواہش ہے اور اس میں کوئی ایسی کوئی غلط بات نہیں ہے، اگر کچھ کوئی بندہ کر بھی رہا ہے تو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا اس کو سپیس دے دیں، فری ہینڈ دے دیں. آپ دیکھیں زندگی آسان ہو جائے گی. صرف یہ چھوٹی سی باتیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہم لے کر آئیں گے. کچھ اصول و ضوابط ظاہری بات ہے کہ دونوں کو فالو کرنے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ گھر بنانے میں جب چلتے ہیں باہمی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، مشورہ بہت ضروری ہوتا ہے. ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھیں، یہ نہیں کہ خود کو عقل کل سمجھیں کہ جی جو میں نے کر دیا فیصلہ میں ہی کرتی ہوں. عموماً ہمارے گھروں میں یہاں سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. گھروں میں اگر ہم نے کوئی چھوٹے چھوٹے معاملات کرنے ہیں، ہم کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ مشورے کے ساتھ چلیں. اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہر وقت یہ میرا حق ہے، تم نے مجھے میرا حق کیوں نہیں دیا، یہ تمہارا فرض ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. یہ جو تم اور میں یہاں سے تنا تنی پیدا ہوگی، یہاں سے ماحول بہت زیادہ خراب ہوگا. ہمیشہ بہترین اصول گھر چلانے کا، آپس میں بیٹھیے، مشورے کیجئے، بڑوں کو شامل کیجئے، چھوٹوں کو شامل کیجئے. قرآن نے تو، حدیث نے مشورے کی اتنی اہمیت بتائی ہے کہ جس کا ہمیں کوئی یعنی کہ مثال نہیں ملتی. پھر اس کے بعد اس کے علاوہ قرآن کہتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلقات کے حوالے سے شوہروں کو اللہ نے کہا تو ظاہر بات ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ بیویاں شامل ہیں اس معاملے میں. قرآن کیا کہتا ہے سورہ نساء آیت 19 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے
وقت گزارو، اور اگر تمہیں ان کی کوئی چیز ناپسند ہے تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر کثیر رکھ دیا ہو۔ مرد کو بھی یہ جاننا ہے، مرد کو تو پکارا گیا نا یہاں پہ، عورت کو بھی یہی بات سمجھنی ہے۔ لہٰذا یاد رکھنے کی بات کیا ہے اس کے اندر کہ 100% آئیڈیل کسی کو بھی نہیں ملتا دنیا میں، وہ جنت میں ملیں گے۔ شوہر کے مجھے میرا آئیڈیل نہیں ملی، میری آئیڈیل تو فلاں فلاں بیوی تھی، فلاں ہونا چاہیے تھا، یہ رنگ، یہ انداز، یہ اٹھنا، یہ بیٹھنا، ساری زندگی بس پھر وہ روتا ہی رہے گا۔ بیوی کہے جی میرا آئیڈیل تو فلاں قسم کا مرد تھا تو میرے شوہر میں تو وہ خوبیاں نہیں ہیں، اس میں تو فلاں خامی فلاں خامی۔ تو یاد رکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اچھی باتوں کو لیں اور جو نیگیٹو ہیں ہمارے مزاج سے میل نہیں کھاتی اس کو ہم اگنور کریں۔ سب سے بیسٹ پالیسی ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ کہہ دیا کہ اللہ نے اگر ایک میاں بیوی کا رشتہ بنا دیا یقیناً ہمارے لیے اس میں خیر اور بھلائی ہوگی۔ تو اور جب ہم اس بات کو سوچیں گے تو یقین کیجئے کہ ہر عورت کو اس کا شوہر بہترین شوہر نظر آئے گا اور ہر شوہر کو اس کی بیوی بہترین بیوی نظر آئے گی۔ جو دے دیا میرے رب نے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں، نہ بیویاں ملی اور بیویوں کو شوہر نہیں ملے، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا ملے پھر ڈیتھ ہو گئی، اچھا پھر ملے ڈائیورس ہو گئی، الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے۔ اگر تھوڑے سے مزاج میں فرق ہے تو کوئی نہیں، اللہ اس کو بھی ہمارے ساتھ آسان کر دیں گے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کوئی مومن کسی مومنہ سے بغض نہ رکھے، نہیں بیوی شوہر کے حوالے سے بات ہے، اگر اس کی کوئی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی۔ تو ہمارا جو سوچنے کا انداز ہوتا ہے نا، خوشگوار زندگی، وہ ہمارے دماغ میں ہے۔ اگر ہم نے ذہن کو بنا لیا ہے کہ خوش رہنا ہے پھر ہم خوش رہیں گے۔ اگر ہم نے یہاں سوچ لیا کہ خوش نہیں رہنا تو پھر آپ دنیا جہان کی چیزیں بھی سامنے لا کے رکھ دیں گے نا، آئیڈیل ترین بندہ بھی آ جائے گا، نہیں خوش رہنا جس نے نہیں رہنا۔ یہاں سے خوش رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ خوشگوار زندگی ہم نے خود بنانی ہے، کوئی ہمیں تحفے میں نہیں دے گا۔ ماں باپ اپنے بچوں کو بہت کچھ دیتے ہیں، بہت کچھ دیتے ہیں، خوشی نہیں دے سکتے۔ خوشی بچوں نے اپنے اپنے طور پر خود حاصل کرنی ہے، یہ ان کی جنگ ہے جو ان کو لڑنا ہے اور ان کو اس کو اندر جیتنا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور پوائنٹ ہے کہ زبان پہ بہت قابو ہونا چاہیے، چاہے مرد چاہے عورت، کیونکہ 90% ہمارے گھر جھگڑے جو ہیں ہمارے گھروں میں زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو پکڑ لینا، پھر ان کو نشر کرنا، پھر آتے جاتے ہوئے کو سنانا، پھر جس محفل میں بیٹھنا بیوی کی خامیاں بیان کرنا، شوہر کی خامیاں، یہ بہت ہی گندی عادت ہے۔ گھر ٹوٹتے ہیں، اس سے خراب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ انسان یہ سوچے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو بھی رہی ہے تو مجھے تو بہت ابھی میں نے قربانی دینی ہے، مجھے ون سائیڈڈ اچھا رہنا ہے۔ میں نے اپنے زندگی کے اندر جو ٹاپ پریورٹی پہ جس چیز کو رکھنا ہے وہ مجھے اللہ کی رضا ہے، مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے اس رشتے کو نبھانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ کو جو حلال چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ اللہ کو گھر توڑنے کے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ میں نے ون سائیڈڈ اچھا رہنا ہے، میں نے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے کسی کو راضی نہیں کرنا۔ جب ہم ان اللہ کی رضا کو لے کر چلیں گے، آپ یقین کریں کہ گھر میں کوئی بھی انسان کام کر رہا ہوگا دوسرے کو دکھا کے نہیں کرنا، دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا ہے نا۔ میں نے شوہر کو تو راضی کرنا ہے لیکن سب سے پہلے میں نے کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ میں نے بیوی کو راضی کرنا ہے لیکن سب سے پہلے مجھے کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ کیونکہ ایک مشہور بات کہ ہر چیز جو تجھ سے جاتی رہے اس کا بدلہ ہے، لیکن اگر اللہ چلا گیا تو اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو جب ہم کسی کو چھوڑ کر کسی کو ترجیح بناتے ہیں، اللہ کی محبت کو سائڈ پہ رکھ کر بندوں کی محبت میں آتے ہیں، تو یقین کریں کہ اللہ انہی محبتوں سے پھر ہمیں جوتے پڑواتا ہے، ذلیل کرواتا ہے ہمیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہمارے بزرگوں کی حالت یہ تھی کہ جب ان کی کوئی بچے یا بیوی نافرمان ہوتے تھے تو وہ فوراً رک جاتے تھے کہ کہیں میرا اپنے رب سے تعلق تو نہیں خراب ہو گیا، لازمی کہیں تعلق خراب ہے۔ وہ اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ لہٰذا جب عادات ناپسند ہوں تو ہم حکمت کے ساتھ، جیسے ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ بھی آئیے بیٹھیے گفتگو کیجئے، کمیونیکیشن کیجئے، ایک دوسرے سے بات کیجئے۔ کمیونیکیشن گیپ بہت تباہی پھیرتا ہے، کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات ہے شوہر کو بھی کہو آپ میرے سے ڈسکس کریں، مجھے ہے تو میں آپ سے ڈسکس کروں گی، آپس میں جو فیملیز ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، اور پھر ڈسکشن ہو گئی، پھر دوسرے نے اپنا عذر بتا دیا، اس کو قبول کیجئے، اس کو اگنور کیجئے۔ رائی کا پہاڑ بات کا بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور ایک دوسرے کی انڈیپینڈنس کو قبول کرنا ہے، ٹھیک ہوگی جی بات۔ اب اس میں کچھ ایک دو پوائنٹس جو ہیں وہ لڑکوں کے حوالے سے آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو کہا کہ دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے،
تو اب اگر ایک شوہر کو پتہ چل گیا کہ بھئی شادی کی ہے، اور وہ ایک دانا کا قول بھی بڑا زبردست ہے کہ نکاح سے پہلے اپنی آنکھیں خوب کھلی رکھو مگر نکاح کے بعد اپنی آدھی آنکھ بند کر لو. پہلے آپ نے جو انکوائری کرنی تھی، تحقیق کرنی تھی، کر لی. اب شادی ہو گئی، اب کیا ہے؟ آنکھیں بند کرو. اب غلطیوں کو اگنور کرو، خوشیوں کو، اچھی باتوں کو، پازیٹیو باتوں کو آگے لے کر آؤ. ایک اور کسی کا قول ہے، نکاح سے پہلے جانچو اور نکاح کے بعد نبھاؤ. اب شوہر کو کہا گیا کہ دنیا کی بہترین سرمایہ جو ہے نا، متاع جو ہے نیک عورت ہے. اب مرد کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ عورت کا قدردان بنے، اس کو اللہ کا بہترین گفٹ سمجھے، اس کی کیئر کرے. اور جب وہ کیئر کرے گا تو وہ بیوی کے ساتھ اپنے تعلق کو شکر گزاری کے ساتھ عبادت کے درجے میں لے گا، سنجیدہ ہو کر لے گا. اچھی بیوی یقین کیجئے کہ کسی کو ریڈی میڈ سامان کی طرح نہیں ملتی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے جو اس کو مل رہا ہوتا ہے. تو اور شوہر کو ہمدردی اپنے اندر لے کر آنی ہے اور صبر و تحمل لے کر آنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. اور پھر جب شوہروں کو اس طرح سے فیملی کی طرف سے تانے ملتے ہیں کہ جی زن مرید، جورو کا غلام، ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ باتیں ہیں. بھئی اگلا بندہ اچھا ہونے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے، اگلے پچھلے نہیں اس کو اچھا ہونے دیتے. بھئی کیا ہو گیا اگر وہ تھوڑا سا بیوی کی کوئی تھوڑی سی کیئر کر لی، اس نے ہیلپ کر لی، اگر اس نے برتن اٹھا کے رکھ دیے کچن میں جا کے، اس نے کوئی اس کو اللہ معاف کرے تانے دے کے ہم مارتے ہیں، جینے نہیں دیتے اس کو. اگر وہ فیملی جوائنٹ فیملی ہے تو پھر تو توبہ توبہ، وہ چھپ چھپ کے کوئی کام کر دے تو کر دے کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، بہن گھر نہ ہو، ماں گھر نہ ہو. انہوں نے تو کہہ رہے ساری زندگی اس نے تو کبھی ہل کر پانی نہیں پیا، کل سے بیوی آئی ہے تو جناب ہی آگے پیچھے پھرنا شروع ہو گیا. یہ جو رویہ ہے نا، یقین کیجئے بہت نیگیٹو رویہ ہے. اب ایک خاتون ہے گھر میں، وہ بچے سنبھال رہی ہے، اس کی اپنی پریگننسی ہے، بہت سے مسائل ہیں. اب شوہر میں طاقت ذرا زیادہ ہوتی ہے، وہ باہر کے کام سنبھال کے 4 کام اگر گھر میں بھی کر لیتا ہے تو کوئی قیامت نہیں آتی. یہ چیز جو ہے نا ہمیں اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں کے لیے گوارا کرنی ہے کہ اگر وہ بیوی کی کچھ کیئر کر رہے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. ان کا گھر ہے بھی کرے، وہ کر سکتا ہے تو کرے، کس میں کیا حرج کی بات ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ بس آخری پوائنٹ ہے ہمارا کہ اب جب گھر میں عموماً بڑی معذرت کے ساتھ میں بتایا، ہماری بہن بہت اچھی ہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں سب کو سمجھانے کے لیے نا، کیونکہ یہ میرا جو لیکچر ہے نا یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، ہم اس کو تھوڑا سا اپلوڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بہو لائی جا رہی ہوتی ہے نا تو یہ سوچ کے لایا جا رہا ہوتا ہے کہ گھر کی ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈالی. ساس جو ہے وہ ہاتھ پیر توڑ کے اچھا بھلا گھر کے کام کر رہی ہوتی ہے، وہ بیٹھ جائے گی بستر کے اوپر، اس نے آرڈر چلانا ہے. اب وہ جو بہو ہے، بیٹی ہے، بہو آئی ہے، وہ کیا کرے گی؟ سارے گھر کا کام کرے گی، دیوروں کو بھی کھلائے گی، نندیں بھی بیٹھ جائیں گی، شادی شدہ ہیں وہ بھی بچوں کے ساتھ آ جائیں گی. اب وہ ایک اکیلی نے پورے گھر کا بوجھ سنبھالا ہوا ہوگا. یہ تو اتنا مسئلہ ہے ہم پاکستانی عوام کا اور انڈیا کے لوگوں کا کہ جس کی کوئی حد نہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دین میں اس کی اتنی سی بھی گنجائش موجود نہیں ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس ظلم سے ہماری فیملیز کو نکلنا چاہیے. سارے آئے ہیں، بیٹھے ہیں، سب کا گھر ہے، حصہ ڈالو، اپنا اپنا کام کرو. ایک بیچاری کے اوپر کیوں اتنا زیادہ برڈن جو ہے ڈال کے اس کو پیس کے رکھ دیا ہے بھائی آپ لوگوں نے؟ اس کی ہمیں دین اجازت نہیں دیتا. یاد رکھیے کہ اسے اپنی زندگی جینے دیں، اس کو خوش رہنے دیں. شروع کا ٹائم ہوتا ہے جب تک بچے نہیں ہوتے. یقین کریں ایسی میں نے ساسیں دیکھی ہیں اتنی اچھی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی بہو کو کبھی سوتے ہوئے نہیں اٹھایا. کیوں نہیں اٹھایا؟ کہ آج ان کا ٹائم ہے، یہ سو رہی یا سوئے، کل کو جب بچے تھوڑے بڑے ہوں گے خود اسکولوں کے لیے اٹھیں گی، خود بھیجیں گی، خود اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گی. مطلب ساسوں کی بات ہے نا. پھر بعض ساسیں کہتی ہیں کہ ہم اپنی بہوؤں کو خود پٹی پڑھاتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ جا تو جو نا اپنے جا میرے بیٹے کو فون کر، اس کو کہا کہ گھر واپس پہنچے. شروع میں جو کنٹرول کر لیا تو کر لیا، بعد میں پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دوستوں کی کمپنی سے نکالنا ہے، اب تم یہ کرو، اب تم وہ کرو. یعنی اپنی بہو کو بیٹی کی طرح سمجھایا جا رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں بچی آتی ہے، ایک پڑھائیوں سے اٹھ کے بچیاں آتی ہیں، اتنی گھر کی گھرداریاں بھی نہیں آ رہی ہوتی، اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ پوری دیگیں بنانا شروع کر دیں. وہ ان کو بعض دفعہ رشتوں کو سنبھالنے کی اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی.
تو بس بچی سمجھنے والی ہو اور کوئی سمجھانے والی حکمت والی ساس ہو، آپ دیکھیں کہ گھر جو ہے نا وہ چل جاتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں ہے تو بس پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اگر والدین بہت بوڑھے نہ ہوں، بہت مجبور نہ ہوں، تو بچوں کو سیپریٹ رکھ دینا چاہیے، اپنے ساتھ جوڑ کے جو رکھنے والی خواہشات ہمارے پاکستان انڈیا میں ہے نا، اس نے بھی ہمارا بہت ستیہ ناس میں کہتی ہوں بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ چیز ہماری پکڑ کا ذریعہ بھی بننی ہے، کیونکہ ہمیں چیزیں بتائی نہیں گئی دین میں، جو بتائی نہیں گئی وہ ہم نے خود سے خود ساختہ اپنے اوپر لادی ہوئی ہیں، اور پھر ہم یہ ہے نا کہ لوگوں کی زندگی بھی اجیرن کرتے ہیں اور اپنی بھی۔ یہاں پہ ہم بات کو روکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔